زہرا علیہ السلام کے گھر پر حملہ کیا گیا اور جلانے کی دھمکی دی۔ یہ شیعہ ذاکر مفتی فضل ہمدرد اس نے الزام لگایا تھا مصنف ابن ابی شیبہ اس کتاب سے ایک اس نے روایت پڑھی کہ حضرت عمر فاروق نے بی بی فاطمہ گھر کو آگ لگائی۔ کل کی ویڈیو میں ہم نے پہلے جو دو راوی ہیں اس حدیث کے محمد بن بشر اور عبید اللہ بن عمر اس پر جو کلام کیا تھا اور میں نے یہ ثابت کیا تھا کہ یہ روایت منقطع ہے، منکر ہے، ضعیف ہے، ناقابل حجت ہے، کیونکہ ان پہلے دو راویوں میں سے ایک بھی سکہ نہیں ہے۔ اور فضائل اعمال میں ضعیف روایت جو ہے نا وہ لی جا سکتی ہے، لیکن کسی صحابہ کے خلاف ضعیف روایت کو حجت نہیں بنایا جا سکتا۔ یہ علماء جمہور کا اس بات پر اتفاق ہے۔ آج وعدے کے مطابق انشاءاللہ تعالی ہم اس حدیث کے اس روایت کا جو تیسرا راوی ہے نا وہ مرکزی راوی اسلم، آج ہم اس پر کلام کریں گے۔ اگر یہ شیعہ رافضی اور نیم رافضی اور یہ مولانا مسعود یہ مکار منافق دھوکے باز اگر نہ ہوتا، اگر یہ حق پسند ہوتا نا تو اس روایت کے جو مرکزی راوی اسلم ہے نا اس کی روایت کے متعلق تصدیق پیش کرتا، لیکن اس نے ایسا نہیں کیا۔ کیوں؟ اگر یہ ایسا کرتا نا تو اس کا پول کھل جاتا، اس کا جھوٹ، مکاری، عیاری، دھوکے بازی پکڑی جاتی۔ اگر اس نے یہ بات حجت قائم کی ہے حضرت عمر فاروق کے خلاف، اہل سنت کے خلاف، تو اس بات کی تصدیق پیش کرتا نا کہ یہ جو اسلم ہے یہ واقعہ میں موجود، اس واقعہ میں یہ اسلم موجود تھا یا نہیں، یہاں اس اسلم نے فلاں سکہ راوی سے یہ واقعہ سنا ہے، لیکن اس نے ایسی کوئی بات نہیں کی۔ اس نے صرف حدیث سنائی ہے، لیکن جو بھولے بھالے مسلمان آ کے بیٹھ کے حدیث سن رہے ہیں وہ تو سوچیں گے نا یار ہماری اہل سنت کی کتاب مصنف ابن ابی شیبہ میں یہ حدیث آئی ہے، یہ روایت آئی ہے، یار حضرت عمر فاروق کو ہم جلدی سمجھتے تھے، انہوں نے حضرت فاطمہ گھر کو آگ لگائی، لیکن ہم ثابت کر چکے ہیں کہ صحابی کے جو روایت کو پہلے محمد بن بشر اور عبید اللہ بن عمر دونوں سکہ نہیں ہے، اس لیے یہ منقطع، منکر، ضعیف اور ناقابل حجت روایت ہے۔ اور اصول ہے کسی حدیث میں ایک راوی بھی ضعیف کمزور آ گیا نا تو روایت کو نہیں لیا جائے گا کہ صحابی کے خلاف ہو، اور یہاں تو دو دو تین تین راوی کمزور ہیں۔ کتب اہل سنت میں یہ دو ٹوک لکھا ہوا ہے کہ یہ جو راوی ہے نا مرکزی راوی اسلم یہ اس فرضی واقعہ جو دھمکی والا فرضی واقعہ اس میں موجود ہی نہیں تھا، تو یہ اسلم یہ واقعہ کیسے سنا رہا ہے؟ تو لازمی سے کسی نے سنا ہوگا نا۔ اچھا سنا کس سے؟ کسی شیعہ راوی سے تو نہیں سنا، کسی افواہ پھیلانے والے سے تو نہیں سنا، کسی حباری نمائندے سے تو نہیں سنا، کسی صحابہ کے دشمن سے تو نہیں سنا۔ ناظرین بہرحال اسلم جو ہے نا وہ مرکزی راوی ہے، وہ اس واقعے میں اس وقت جو ہے وہاں موجود ہی نہیں تھا، تو اس روایت کو قابل حجت وہ نہیں بنایا جائے گا، انتہائی ضعیف، منقطع بلکہ مردود روایت کہلائے گی۔ یہ میں آپ کو دلیل دیتا ہوں کہ بیعت کا جو واقعہ نا سیدنا صدیق اکبر کا جس میں حضرت عمر کو دھمکی دینے والا کہا گیا ہے، اگر بالفرض مان لیا جائے تو مدینہ میں 11 ہجری ماہ ربیع الاول کا یہ واقعہ ہے، اور اس وقت اسلم مدینہ میں موجود ہی نہیں تھا، آگے جا کے میں ثابت کروں گا۔ اس وقت اسلم مکہ میں موجود تھا 11 ہجری ماہ ربیع الاول کے کچھ مہینے بعد، جب حج کے موقع پر حضرت عمر نے اسلم کو خریدا تھا، کیونکہ یہ غلام تھا۔ ثابت ہوا کہ واقعہ بنانے والا مرکزی راوی اسلم اس وقت مدینے میں موجود ہی نہیں تھا، واقعہ اس نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہی نہیں، کوئی بات اس نے اپنی کانوں سے سنی ہی نہیں، اس نے نہ جانے کسی شیعہ سے، کسی ضعیف سے، کسی دشمن اسلام سے یہ افواہ سن کر روایت کر دی جو کہ ناقابل حجت ہے۔ بہاری تاریخ صغیر امام بہاری فرماتے ہیں کہ 11 ہجری کو سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کو حج قائم کرنے مکہ بھیجا، تو حضرت عمر نے ان دنوں مکہ میں اسلم کو خریدا۔ کہنے والے کون ہیں؟ امام بہاری کہتے ہیں کہ جب حضرت عمر فاروق مکہ گئے نا یعنی 11 ہجری کو، تب حضرت عمر فاروق نے اسلم کو وہاں جا کر خریدا، اسلم غلام تھا۔ اچھا یہ جو حدیث کا ترجمہ کر کے یہ مکار، یہ شیعہ، یہ فضل ہمدرد سنا رہا تھا نا، اس نے آخری 2 لائنوں کا ترجمہ نہیں سنایا۔ کیوں؟ اگر یہ ان 2 لائنوں کا ترجمہ سناتا نا اس کا جھوٹ، اس کی مکاری، اس کا فریب، اس کا دجل وہ پکڑا جانا تھا انشاءاللہ۔ جی ہاں، المصنف کی اس روایت کے مردود ہونے کے لیے یہ دلیل بھی کافی ہے کہ اس روایت کے آخر میں یہ ہے کہ اس دھمکی کے بعد حضرت علی رضی اللہ عنہ وغیرہ نے بیعت کر لی تھی۔ آئی جس ہو گیا ایکسپوز، ہو گئے تم ننگا۔ آخری 2 لائنوں کا ترجمہ تم نے کیوں نہیں سنایا؟ کہ تو سچا ہوتا تو پوری حدیث سامنے ایسے رکھتا اور آخری 2 لائنوں کا ترجمہ بھی ناظرین کو سناتا اور بتاتا کہ محمد بن بشر سکہ ہے کہ نہیں، بتاتا کہ عبید اللہ بن عمر سکہ ہے کہ نہیں، بتاتا کہ اسلم مکہ اس وقت مدینہ موجود تھا یا نہیں۔ اب میں آپ کو بتاؤں المصنف کی یہ روایت ہے یہ بہاری کی روایت کے متضاد اور خلاف ہے۔ صحیح بہاری کی ایک حدیث ہے 4240، اس میں ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنی مرضی سے بیعت اس وقت کی جب 6 ماہ بعد بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا ان کا انتقال ہوا۔ لہذا المصنف کی یہ جو روایت ہے نا یہ بہاری کے متضاد اور خلاف ہے، اس لیے منکر، ضعیف اور مردود ہے۔ اور شیعہ مصنف اس پر بھی لکھتا ہے کہ فحدیث منکر حدود یعنی غیر سکہ اگر سکہ کی مخالفت کرے تو اس حدیث کو منکر اور مردود کہا جائے گا۔ یہ میں نہیں، تمہارا اپنا شیعہ وہ اپنی کتاب رسائل فی الدریہ اس میں بیان کرتا ہے کہ اگر غیر سکہ
सिक्का की मुखालफत करे ना तो उस रवायत को, जो उस हदीस को मुनकर और मरदूद कहा जाएगा। और यहां पर जरूर गैर, और यहां पर गैर सिक्का की मुखालफत कर रहा है, क्योंकि इमाम बारी की हदीस में 4240 में लिखा है कि हजरत अली रज़ी अल्लाह अन्हु ने बैत तब की 6 माह बाद जब बीबी पाक का इंतकाल हुआ। तो नाजरीन, आपने देखा ये कैसे भूले भाले मुसलमानों को गुमराह करते हैं, हमारे अहले सुन्नत की किताबों को ऐसे सामने रखते हैं, लेकिन उस हदीस को छुपा जाते हैं, उसके रावियों पर बहस नहीं करते। इसलिए ऐसे मान ना लिया करें कि यह हदीस आ गई हमारी किताबों में। हमारी किताबों में कौन सा ज़ईफ़ रवायात नहीं, हमारी किताबों में कौन सा रावी मुनकर नहीं, कौन सा नाकाबिल हुज्जत जो रवायात नहीं। तो हमने फाइनली साबित कर दिया कि मुसन्नफ इब्ने अबी शैबा की ये जो रवायत सुनाई है ना, इस मुफ्ती फजल हमदर्द ने हज़रत उमर फारूक के खिलाफ और लोगों को ये बताने की कोशिश की है, देखो जी हज़रत उमर फारूक ने बीबी फातिमा के घर को आग लगाई थी, तुम आगे उमर फारूक से पीछे हो जाओ, जबकि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कह रहे मेरे बाद तो नबी होता तो उमर होता। पता ये चला कि ये मुसन्नफ इब्ने अबी शैबा की रवायत मुनकर है, ज़ईफ़ है, नाकाबिल हुज्जत है। और मैंने इमाम बुखारी की रूह से साबित कर दिया कि ये असलन है ना, उस वक्त उस फर्जी वाक़या में मदीने मौजूद नहीं था, तब उस वक्त मक्के था। और मैंने ये भी साबित कर दिया कि यह मुसन्नफ की रवायत इमाम बुखारी के मतज़ाद और खिलाफ है। और शिया की किताब से मैंने यह भी साबित कर दिया कि गैर सिक्का की मुखालफत करे तो उस हदीस को मुनकर और मरदूद कहा जाएगा। नाजरीन, कभी भी अगर कोई शिया राफजी किसी सहाबी के खिलाफ हमारी अहले सुन्नत की किताब की कोई ऐसी रवायत हदीस हुज्जत बनाकर पेश करता है जिसमें किसी सहाबी की शान घट रही है, ये नीचे मेरा नंबर चल रहा है, बस एक बार मुझसे कॉल करें, इंशाल्लाह ताला उस हदीस के संदो मतन पर पूरी जरा तदहीब इंशाल्लाह ताला हर रावी की पूरी मुकम्मल वंड कर दूंगा। आया कि इस हदीस पर कितना अमल किया जाएगा, आया ये मुनकर है, मुनक़ता है, ज़ईफ़ है, नाकाबिल हुज्जत है, मौज़ू है, सिक्का है, गैर सिक्का है, ये क्या है, इंशाल्लाह ताला मैं आपको बताऊंगा। इसलिए इनकी चिकनी चुपड़ी बातों में आकर सिर्फ इस बात पर हुज्जत ना बना लेना कि सहाबा जो नौज़ुबिल्लाह अस्तग़फिरुल्लाह हज़रत उमर फारूक ने घर को आग लगाई थी। यकीन करें सहाबा अहले बैत से और अहले बैत वाले सहाबा से मोहब्बत करते थे, और जो अहले बैत की मोहब्बत का दावा करते हैं ना, इनको ये याद रखना चाहिए कि अहले बैत की शान में आने वाली हर हदीस का रावी वो सहाबी है जिनको तुम नहीं मानते।